جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. دوسرا کام کیا کہ جو بھی تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جا رہا ہے اس سے کبھی متاثر مت ہو. دیکھو ایک اسکالر کو میں نے ایک اسکالر کہہ رہا ہوں, یوٹیوب پہ اکثر لوگ کاروبار کے طریقے بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ تر تو 2 نمبر ہی ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس نے بتایا بھائی اس میں اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا بہت تھوڑا سا پروفٹ بتایا اس نے, ویڈیو پہ ویوز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ صحیح بات کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے. لیکن جو تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جائے گا کہ اس کاروبار میں آپ اتنے پیسے لگائیں, ایسے آپ کے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائیں گے, تو یہ جو احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جائے گا, نوجوان طبقہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ سیاست دانوں میں بھی جو سیاست دان احمقوں کی جنت دکھاتا ہے, میں یہ کر دوں گا, یہ ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, بندہ کیا ہے یہ, ابے تم نے اس کے لیے ورک کیا ہے, تمہارے پاس فریم ورک کیا ہے, میکینزم کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. کوئی بات جو اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں, نظام بدلو نظام بدلو, ہم اس نظام کو نہیں, نظام بدلو. کیسے بدلو, کیا طریقہ ہے تمہارے پاس؟ بغاوت کرنی ہے, اسلام آباد پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو, اسلحہ لے کے بم دھماکے کرنا چاہتے ہو, یا الیکشن کے ذریعے کو بہت نیک آدمی لانا چاہتے ہو, تو الیکشن تو ہوتے ہی نہیں ہے, تو الیکشن تو سلیکشن ہوتی ہے, تو فوج بدلو, تو فوج بدلنی ہے تو آرمی چیف کو اڑانا ہے, یا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آرمی, اللہ نہ کرے آرمی چیف اڑا دیا تو پھر دوسرا جو چیف آئے گا وہ کیا امام مہدی ہوں گے؟ آلٹرنیٹ فوج کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی بات ان اسکالرز کے پاس, اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کسی بات کا جواب نہیں ہے. لیکن چونکہ بات بہت بڑی ہے, لوگ بات کا سائز دیکھتے ہیں, بات کا وزن دیکھتے ہیں, کتنی وزنی بات کی ہے, اس لیے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, متاثر. تبھی میں کہتا ہوں آپ لڑکی کے ابا کو بتائیں, آپ کے لیے میں نے رشتہ دیکھا ہے, آپ کی بیٹی کے لیے, وہ آپ کے لیے نہیں, وہ تو وہ بہت بے ہوش ہو جائے گا خوشی سے, آپ کی ایسا داماد 6 فٹ قد ہے اس کا, چوڑا سینہ ہے اس کا, عمر صرف 20 سال, میچور اتنا جیسے 40 سال کا, نہ چرس پیتا ہے, نہ شراب پیتا ہے, نہ نشئی میں بیٹھتا ہے, نیک, پرہیزگار, دیندار بھی بہت زیادہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کو ٹینشن دینا شروع کر دے, بالکل بہت فضائل آپ نے بیان کر دیے. باپ تو متاثر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن جو عقل مند باپ ہوگا وہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے, اتنا میں نیک نہیں ہوں ہے بھائی, یہ کیا کر رہا ہے؟ شادی دفتر والے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بچی کو ایسا رشتہ بتائیں گے, آپ 1 کروڑ روپے بس فیس جمع کرا دیں, آپ رشتہ ایسا ہوگا, یہ بھی 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 ہوگا, ایسا بھی ہوگا, ویسا بھی ہوگا, دوسری شادی بھی کبھی بھی نہیں کرے گا, وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب کے بیان بھی کبھی نہیں سنے گا, مفتی طارق مسعود کو صبح شام گالیاں دے گا. اتنا نیک آدمی. اس وقت تو لڑکی والے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ داماد, ہمارا ہونے والا داماد مفتی صاحب کو کیسا سمجھتا ہے. اچھا سمجھتا ہے تو بالکل اچھا داماد نہیں ہے, برا سمجھتا ہے فی الحال اتنی نیکی, اتنا نیک ہونا کافی ہے. تو جو ایسے باغ دکھا رہا ہو, اتنا نیک اور آفس جمع کرا دیں, عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ پیسے بٹورنے کے چکر میں اتنا نیک کوئی بھی بولو نہیں ہوتا, اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اسی طرح میرے بھائی کچھ اسکالرز یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لڑکوں کا فیور, اسٹوڈنٹ کا فیور لینے کے لیے سب بس ہمیں سمجھے, ہم ہیں اصل, ہم کیا ہیں اصل, تو وہ ایسے آپ کو باغات دکھاتے ہیں, یہ کر دو وہ کر دو, کوئی پیکج نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, کیسے کر دو, بس باتیں کرتے رہو. تو ہماری جو ینگسٹر ہیں, نوجوان ہیں, یہ ایسی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کبھی کوئی بڑی سے بڑی بات کرے فوراً پوچھا کرو کیسے ہوگا یہ, ہاؤ از اٹ پاسبل, انگلش میں پوچھ لو بے شک, ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس. شیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس, سر پلیز ایکسپلین. کل میرے تھوڑے سے بیگم سے کچھ, میں نے انگلش ماری تو میں نے کہا, تو
پڈا ختم ہو گیا. خیر اچھا, تو جو ہے آپ بولو بھائی یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پاسبل ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کئی بار میں نے اپنا واقعہ سنا, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. ہماری ٹیم تھی کرکٹ ٹیم, اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے تھے نا 8ویں 9ویں 10ویں میں, فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے ہم ٹورنامنٹ کھیلا کرتے تھے. اچھا ہم چونکہ چھوٹے تھے, ہمارے مقابلے بڑی بڑی ٹیموں سے ہو رہے ہوتے تھے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہماری, عبد الواحد ہمارے ماڑی پور کے بڑے, ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ سارے بڑے بڑے لڑکے ہوتے تھے, وہ سارے ایکسپرٹ تھے. ہم 8ویں 9ویں کے بچے کہاں سے ان سے میچ جیت سکتے. اب ہم میچ ہار رہے ہوتے تھے. میں اوپنر جایا کرتا تھا, کبھی چوکے چھکے لگ گئے تو لگ گئے, نہیں تو بولڈ ہو گئے. اب جب بار بار ہم ہارے ہیں, ہر ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جاتے تھے, تو ہماری کرکٹ میں نا بھرم بازیاں بہت ہیں. میٹنگ ہو رہی ہے, کیپٹن اور پھر کوچ, وہ سب چوچلے ہم نے رکھے ہوئے تھے. کوچ بھی تھا ہمارا ایک, اور کیپٹن تو ہوتا ہی ہے ہر ٹیم میں. پھر ہر سیٹرڈے یا تھرسڈے کو ہماری میٹنگ ہوگی, چائے, اس پہ چندہ بھی ہم ہی دے رہے ہوتے تھے. تو چائے کی میٹنگ ہوگی, پھر اس میں یہ بسکٹ ہوگا, پھر تبادلہ ہوگا. بھائی ٹیم ہار کیوں رہی ہے؟ ابے ہار اس لیے رہی ہے, تمہیں کھیلنا نہیں آتا اس لیے ہار رہی ہے, اصل وجہ یہ ہے. پھر پچ پہ نا مجھے یاد ہے ایسے ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے ہم, بلہ لے کے نا یوں یوں کر کے. ہمارا جو کوچ ہے ہمیں بتاتا تھا یہ نہیں, یہ سارے چھچوری حرکتیں ہم نے کی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں پتا ہے یہ بچکانا چیزیں. گیند اور بلہ ہے اور لگ گیا. پاکستانی ٹیم تو بیچاری اس لیے ہار رہی ہے کہ یہاں تو اقربا پروری کچھ میرا خیال ہے زیادہ چل رہی ہے نا. ابھی آئے ہوئے تھے کرکٹ کے نیشنل ٹیم کے کوئی کھلاڑی آئے ہوئے تھے, اللہ ان کی انہیں برکت دے. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ اتنا ہار کیوں رہے؟ انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, میں بتا نہیں سکتا. وہ پھر وہ بولیں گے راز فاش کر دیا آپ نے, ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن غلط ہو رہا ہے کچھ. اتنے برے ہم ہیں نہیں, لیکن باقی یہ ٹیم جو ہے نا اس میں کرکٹ میں ششکے زیادہ ہیں. تو ہماری اب ٹیم بیٹھے ہوئے, ہمارے کیپٹن صاحب اور کوچ ووچ سب بیٹھے ہوئے نا, مشورے ہو رہے ہیں کہ ایکچولی ٹیم میں امپروومنٹ کیسے لائی جائے. میں نے کہا ایک تو فرینڈز کرکٹ کلب نام اچھا نہیں ہے, اس کو چینج کر دیا جائے. انہوں نے کہا پھر کیا نام رکھا جائے؟ میں نے کہا دوسرا نام تو میرے ذہن میں ہے نہیں. تو بالکل صحیح کہا کہ یا تو آلٹرنیٹ نام بتاؤ یار, یہ والا نہیں یہ والا رکھ لو. دوسرا آلٹرنیٹ نام ہے نہیں, بس اس کو برا کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو کنفیوژن میں ڈال دیا نا. اب ٹیم کو ایک ہی چیز پازیٹو تھی, ٹیم کو اپنے نام سے محبت تھی, فرینڈز کرکٹ کر سارے دوست تھے اس میں. کھیل تو ویسے ہی صحیح نہیں رہے ہیں, ایک نام ہے جس سے محبت ہے, وہ نام کی بھی نفرت دل میں ڈال دی. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ ٹیم جیتے نہ جیتے, جو ایک چیز موٹیویٹ کرنے والی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم. پاکستان میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے, نظام بدلو, یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے لیکن دھوکہ دیا جا رہا ہے اس میں, یہ ہو رہا ہے. ابے تو کیا آپ کریں, کیا گالیاں ہی دیتے رہیں, برا بھلائی کہتے رہیں, کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے. تو ایسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو بولتے رہو, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. بھائی پازیٹو وے میں کوئی پیکیج دو لوگوں کو, کوئی طریقہ بتاؤ. ہمارے پاس ایک پیکیج ہے کہ بھائی تعلیمی نظام اپنے کنٹرول میں لو, اسکول بناؤ, یونیورسٹیاں بناؤ, مدرسے بھی بناؤ, یونیورسٹیاں بھی بناؤ, اسکول بھی بناؤ. آپ کہتے ہو یہ باطل لوگ فوج میں چلے گئے, باطل لوگ اسٹیبلشمنٹ میں چلے گئے, 2 نمبر لوگ, تو 1 نمبر لوگوں کو بھیجو. راستہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. عدلیہ میں ججز چور ہیں یار, آپ بچے پیدا کرو بھیجو نا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بچے پیدا کر کے سب کو مولوی بنا دو. گروتھ ریشو تو آپ کے کنٹرول میں ہے بھائی, نکاح کرو, بچے پیدا کرو, بچوں کو کہاں بھیجو؟ آپ بناؤ اپنے بچوں کو, جج بناؤ, وکیل بناؤ, پہلے سے تربیت کرو. جب یہودی تربیت کر کر کے اپنے بچوں کو اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھیج سکتا ہے لیکن ان کے دماغوں سے یہودیت نہیں نکلتی, تو اسلام تو سچا مذہب ہے بھائی, مسلمان کیوں نہیں یہ کام کر سکتا؟ کرنا ہی نہیں ہے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے اتنے بچے پیدا ہوں گے, تعلیم کا خرچہ تمہارا باپ دے گا. اس پہ محنت کرو یار, تعلیم آسان بھی بنائی جا سکتی ہے. میں نے غریبوں کے بچے بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں تعلیم, اگر بچہ پڑھنے والا ہے نا, بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے, وہ بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے بچہ.
اب کیسے ہے یہ تو آپ جاؤ, بہت سارے جو ہوم اسکولنگ والے لوگ ہیں ان سے پوچھو, یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. پڑھنے کا شوق ہو اس کے اندر, اس کو موٹیویٹ کرو. پڑھائی بہت ضروری ہے, بزنس اس کی بات کی چیز ہے. آج کل کچھ تاجر لوگ آپ کو یہ سکھا رہے کہ پڑھو نہیں بس کاروبار کو فوکس کرو. وہ جاہل آدمی کاروبار کر لیتا ہے لیکن رہتا وہ جاہل ہے. تعلیم چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو, انسان کی جو مینٹالٹی کو جو مہذب کرتی ہے نا, وہ کیا کرتی ہے؟ ایجوکیشن. دنیا نے ترقی ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے نا. تو بزنس کرو بھائی, لیکن پہلے جو تعلیم کی عمر ہے وہ تو تعلیم میں لگے گی نا. اور تعلیم اسکولوں میں نہیں ہوتی, ایک کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اسکول فارمیلٹی کے لیے, تعلیم ہوتی ہے گھر میں ہی ہوتی ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے نا گھر میں پڑھا ہے. اسکول میں تو جاتے تھے ایسی کھڑکی سے نکل کے باہر نکل کے بھاگ کے آ جاتے تھے. اسکول میں کیا, اتنے 60 بچوں کو لے کے ایک ٹیچر چل رہا ہوتا ہے, تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو خیر, تو اس لیے جو بھی احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جا رہا ہے, بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے اور بس بولے بھائی بس کر, لمبی لمبی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہو جو سوٹیبل ہو. تو 2 باتیں آج کا بیان جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا 100% اس سے چینج ہوا ہوں میں. ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی, اگلے ہفتے پھر لے کے چل لیں گے. لیکن دل دعا ہوتی ہے جو کام کی باتیں اللہ وہ کہلوا دے. 2 ہی باتوں کا خلاصہ نکلا, منفی ذہنیت کو ختم کرو. نمبر 2, احمقوں کی جنت سے نکلو. کوئی بھی بات جب کرے ریزنیبل بات ہو تو پھر اس کی بات سننی بھی چاہیے, سنجیدگی سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. اور صرف گلے ہی پھاڑ رہا ہے بیٹھ کے, منفیت پھیلا رہا ہے, تو یہ باتیں بولو ماشاء اللہ بہت اچھا بول لیتے آپ, بس اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.